اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت پر امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ بے شک آئیے آج اسوۃ حسنہ کے سلسلے میں ہم پڑھتے ہیں لوگوں کی قدر و قیمت کا احساس کس طرح کیا جاتا ہے۔ یہ امر انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی قدر و قیمت کا احساس دلانا چاہتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے انسان عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے۔ لوگ بڑی بڑی کہانیاں گھڑتے ہیں اور بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی طرف توجہ ہو اور انہیں دیکھ کر حیرت اور پسندیدگی کا اظہار کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانی مزاج کے اس پہلو کا بھی خیال رکھتے تھے۔ آپ سے ملنے والا ہر انسان یہی سمجھتا تھا کہ اس کا مسئلہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اسے محسوس ہوتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی مشکل کے لیے اسی قدر پریشان اور فکر مند ہے جتنا وہ خود فکر مند ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کو وعظ فرما رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک آدمی آیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں ایک ایسا شخص ہوں جو دین سے واقف ہوں، آپ مجھے دین کے مسائل سکھائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو یہ بادیہ نشین اعرابی تھا، یعنی ایک دیہاتی تھا جو شاید خطبہ ختم ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ آپ ممبر سے اترے، کرسی منگائی اور اعرابی کو اپنے سامنے بٹھایا اور اسے دین کے احکامات بتانے لگے۔ وہ بات خوب سمجھ گیا تو آپ اٹھے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اپنی گفتگو مکمل کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متحمل مزاجی اور برداشت کے کیا کہنے۔ صحابہ کرام نے بھی آپ سے یہی تربیت پائی۔ وہ بھی آپ ہی کی طرح لوگوں کو ان کی قدر اور قیمت کا احساس دلاتے، ان کے معاملات کو اہمیت دیتے اور ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہوتے تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، نظر جاتی رہی ہے، جوانی کی یادیں تازہ کر رہے ہیں اور غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والا واقعہ سامعین کو سنا رہے ہیں۔ آئیے ان کی زبانی یہ دلچسپ حکایت سنتے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ آپ نے لوگوں میں کوچ کا اعلان کر دیا۔ ارادہ یہ تھا کہ لوگ جنگ کی تیاری کریں۔ آپ ان سے لشکر کے لیے سامان اور مختلف اشیاء بھی جمع کر لیں۔ لشکر کی تعداد 30,000 تھی۔ سخت گرمی کا موسم تھا، فصلیں پک گئی تھیں اور کٹائی کے لیے تیار تھیں۔ سفر بھی دور کا تھا اور دشمن بھی زبردست اور قوی تھا۔ مسلمانوں کی تعداد خاصی تھی لیکن ان کے ناموں کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ میں ان دنوں بہت آسودہ حال تھا۔ آسودہ حال کا مطلب یعنی میرے پاس پیسے وغیرہ تھے اور میری مالی حالت بہت اچھی تھی۔ میرے پاس 2 سواریاں تھیں اور میں اپنے زعم میں جہاد کے لیے مکمل تیاری کی حالت میں تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل میں ٹھنڈے سائے اور پکی ہوئی فصل کی طرف میلان بھی تھا۔ اسی اثنا میں ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ کل بازار جاؤں گا اور اپنا سامان خرید کر ان سے جا ملوں گا۔ اگلے دن بازار گیا، وہاں ایک مسئلہ بن گیا اور میں سامان خرید بغیر واپس آ گیا۔ میں نے سوچا کل انشاءاللہ پھر بازار جاؤں گا اور بعد میں لشکر سے جا ملوں گا، لیکن پھر کوئی رکاوٹ پیش آ گئی اور میں اپنے ارادے پر عمل نہ کر سکا۔ میں نے کہا انشاءاللہ کل جاؤں گا۔ اسی شش و پنج میں کئی دن گزر گئے اور میں اسلامی لشکر سے پیچھے رہ گیا۔ اب میں بازاروں میں چلتا پھرتا اور مدینے میں گھومتا تو مجھے پیچھے رہ جانے والوں میں 2 ہی قسم کے آدمی نظر آتے تھے۔ وہ جنہیں نفاق نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا یعنی منافق تھے، یا وہ جنہیں اللہ نے معذور قرار دے دیا تھا یعنی جن میں کوئی معذوری تھی۔ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30,000 صحابہ کے ہمراہ تبوک پہنچے تو لشکر کے سرکردہ افطار پر نظر ڈالی۔ بیت عقبہ میں حاضر ہونے والا ایک پردے سالے آپ کو دکھائی نہیں دیا۔
آپ نے دریافت کیا کعب بن مالک کیا ہوئے؟ اس پر معاذ بن جبل نے کہا اے اللہ کے نبی واللہ ہم تو یہی جانتے ہیں کہ وہ بھلے آدمی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ غزوہ تبوک اختتام کو پہنچا اور مسلمانوں کی واپسی کا نقارہ بجا تو میں سوچنے لگا کہ ایسا کیا طریقہ ہو کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ اس سلسلے میں نے خاندان کے سمجھ بوجھ رکھنے والے افراد سے مشورہ کیا۔ مسلمان جب مدینہ پہنچ گئے، اب میں نے سمجھ لیا کہ سچ کے سوا کسی چیز سے نجات نہیں ملنے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، سب سے پہلے مسجد گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کی خاطر مسجد میں ہی بیٹھ گئے۔ پیچھے رہ جانے والے آتے، عذر بیان کرتے، یعنی اپنی وجہ بیان کرتے کہ وہ کس لیے نہیں جا سکے جنگ میں، قسم کھاتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ظاہر قبول کرتے اور باطن اللہ کے سپرد کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے۔ میں بھی آپ کے پاس مسجد میں آیا اور سلام کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر اس آدمی کی طرح مسکرائے جو سخت غصے میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیوں پیچھے رہ گئے؟ آپ نے تو سواری بھی خرید رکھی تھی۔ میں نے جواب دیا جی ہاں، پھر پیچھے کیوں رہ گئے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال میں رنج اور غم اور خفگی کا اظہار نمایاں تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ کے علاوہ اہل دنیا میں سے کسی اور کے پاس بیٹھتا تو واللہ آپ دیکھتے ہیں میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ان کی ناراضگی سے بچ سکتا تھا۔ یہ کعب بن مالک جو ہیں وہ بہت بڑے شاعر تھے اور بہت پہنچے ہوئے شاعر تھے اور بہت مشہور تھے۔ اللہ نے مجھے بحث و تکرار کی خصوصی صلاحیت سے نوازا ہے، لیکن واللہ میں جانتا ہوں کہ آج میں نے آپ کو جھوٹ بول کر راضی کر لیا تو جلدی میرا پول کھل جائے گا اور اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں سچ کہہ دوں تو وقتی طور پر آپ ضرور ناراض ہوں گی، لیکن امید ہے کہ یوں اللہ میرا گناہ معاف فرما دے گا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرا کوئی عذر نہیں ہے، واللہ میں کبھی اتنا قوی اور آسودہ نہیں رہا جتنا اس وقت تھا۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کعب نے سچ کہا ہے۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا آپ چلے جائیں حتیٰ کہ اللہ آپ کے متعلق کوئی فیصلہ دے دے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کے فیصلے کے آنے تک آپ انتظار کیجئے۔ میں بہت غمگین ہوا اور بوجھل قدموں سے مسجد کی طرف باہر آ گیا۔ میری قوم نے یہ صورتحال دیکھی تو بعض افراد مجھے ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے واللہ آج سے پہلے آپ نے کبھی ایسی غلطی نہیں کی، آپ شاعر آدمی ہیں۔ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے بڑے عذر تراشے، آپ بھی کوئی بہانہ کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے اور اللہ آپ کو معاف فرما دیتے۔ کعب کہتے ہیں وہ مجھے اسی طرح کی باتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جاؤں اور اپنا بیان بدل دوں۔ پھر میں نے پوچھا کسی اور سے بھی یہی کہا ہے اللہ کے رسول نے؟ انہوں نے بتایا ہاں، 2 اور آدمیوں سے بھی۔ آپ کی طرح انہوں نے سچ بولا اور ان سے بھی وہی کہا جو آپ سے کہا گیا۔ میں نے پوچھا کون ہے وہ؟ پتہ چلا مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ۔ انہوں نے 2 نیک آدمیوں کے نام لیے جو بدر میں شامل تھے اور جن کی ذات میرے لیے نمونہ تھی۔ میں نے کہا واللہ میں اس سلسلے میں دوبارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ اپنا بیان بدلوں گا۔ اس کے بعد کعب گھر بیٹھ گئے۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کعب اور ان کے دونوں ساتھیوں سے بات کرنے کی ممانعت کر دی۔ کعب کہتے ہیں اس پر لوگ ہم سے اجتناب کرنے لگے، وہ ہمارے لیے اجنبی ہو گئے۔ میں گاہے گاہے بازار جانے لگا لیکن مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ لوگوں کے چہرے بدل گئے تھے، یہ وہ چہرے نہیں تھے جن سے ہم واقف تھے۔ در و دیوار کاٹنے کو دوڑتے تھے، یہ وہ در و دیوار نہیں تھے جنہیں ہم پہچانتے تھے۔ زمین ہمارے لیے بیگانہ ہو گئی تھی، یہ وہ زمین نہیں تھی جس سے ہم آشنا تھے۔ میرے دونوں ساتھی تو گھروں میں پڑے دن رات روتے رہتے، اپنا سر باہر نہ نکالتے اور مشقت سے عبادت کرتے رہتے۔ میں جوان اور مضبوط آدمی تھا، گھر سے نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتا، بازاروں میں گھومتا، مجھ سے کوئی کلام نہیں کرتا۔ مسجد جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر آپ کو سلام کرتا۔ دل میں سوچتا کہ اللہ کے رسول نے میرے سلام کا جواب دیا کہ نہیں دیا ہے، لب ہلائے کہ نہیں ہلائے۔ پھر میں آپ کے قریب نماز پڑھتا اور کنکھیوں سے دیکھتا رہتا۔
میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، اور جب میں دیکھتا تو آپ منہ پھیر لیتے۔ یوں ہی گردش شام و سحر جاری رہی کہ ایک اور آزمائش نے سر اٹھایا۔ کعب اپنی قوم کے معزز آدمی اور فصیح اور بلیغ شاعر تھے۔ آس پاس کے بادشاہوں کو ان کے اشعار پہنچتے اور وہ اس شاعر سے ملنے کی تمنا کرتے۔ ایک دن کعب بازار میں گھوم رہے تھے کہ ایک نصرانی جو شام سے آیا تھا پوچھتا پھرتا تھا، مجھے کعب بن مالک کا پتہ کون بتائے گا؟ لوگوں نے کعب کی طرف اشارہ کر کے اسے بتایا۔ وہ کعب کے پاس آیا اور شاہ غسان کا خط انہیں دیا۔ کعب نے خط کھولا، اس میں لکھا تھا، اما بعد کعب بن مالک، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم سے بے وفائی کی ہے اور تمہیں اپنے سے دور کر دیا ہے۔ اللہ نے تمہیں ذلت کے گھر میں رہنے اور ضائع ہونے کے لیے نہیں بنایا۔ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری غمخواری کریں گے۔ کعب نے خط پڑھا اور کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل کفر میری طمع کرنے لگے ہیں، یہ ایک اور آزمائش ہے۔ اور پھر خط فوراً تندور میں جا پھینکا اور بادشاہ کی پیشکش پر مطلق دھیان نہیں دیا۔ کعب کے لیے دربار شاہی کا دروازہ کھلا تھا۔ رؤسائے عالم انہیں اپنے مصائب بنا کر اعزاز بخشنا چاہتے تھے۔ مدینہ میں بسنے والے چہروں کے تیور بدل چکے تھے۔ کعب سلام کرتے تو جواب نہیں دیا جاتا، سوال کرتے تو سنا نہیں جاتا۔ اس کے باوجود انہوں نے کافروں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ شیطان انہیں ڈگمگا دینے اور خواہش کا بندہ بنانے میں ناکام رہا۔ انہوں نے شاہ غسان کا خط آگ میں ڈال دیا۔ دن پہ دن گزرتے رہے، پورا 1 مہینہ بیت گیا۔ کعب اسی حال میں رہے، گھیرا تنگ سے تنگ ہوتا رہا۔ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بحال کیا اور نہ ہی کوئی وحی کی طرف سے فیصلہ آیا۔ 40 دن پورے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد کعب کے پاس آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ کعب جلدی سے باہر آتے ہیں کہ شاید آسانی دور آ گئی۔ قاصد کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جائیں۔ کعب نے پوچھا، طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن علیحدہ رہیں، ان کے قریب نہ جائیں۔ کعب فوراً بیوی کے پاس گئے اور کہا، اپنے میکے چلی جاؤ اور ان کے ہاں رہو حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے اس معاملے میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر 2 اصحاب کی طرف بھی یہی پیغام پہنچایا۔ ہلال بن امیہ کی اہلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہلال بن امیہ بورے اور کمزور ہو چکے ہیں، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ ان کی خدمت کرتی رہوں۔ فرمایا، ہاں، لیکن وہ آپ کے قریب نہ آئے۔ کعب کے لیے ایک دن قیامت کا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ اپنے ایمان کے متعلق فکر مند ہو گئے۔ وہ مسلمانوں سے بات کرتے لیکن مسلمان ان سے کتراتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تو جواب نہ ملتا۔ آخر وہ کہاں جاتے اور کس سے مشورہ کرتے؟ کعب کہتے ہیں، آزمائش نے طوالت اختیار کی، یعنی لمبی ہو گئی، تو میں اپنے چچا زاد ابو قتادہ کے ہاں گیا جس سے مجھے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اپنے باغ میں تھے۔ میں باغ کی دیوار پھلانگ کر اندر گیا اور انہیں سلام کیا۔ اللہ کی قسم، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے صحابہ، اصحاب، جن کو اللہ کا کتنا ڈر اور خوف تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ میں نے پوچھا، ابو قتادہ، تمہیں اللہ کا واسطہ، تم جانتے ہو نا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ وہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، ابو قتادہ، جانتے ہو کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ وہ اس بار بھی چپ رہے اور میں نے تیسری بار پوچھا، ابو قتادہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جانتے ہو نا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھا اخلاق صحابہ کرام کا، اور یہ تھا خوف خدا اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعب نے اپنے محبوب ترین بھائی اور چچا زاد کا یہ جواب سنا تو برداشت نہ کر پائے اور پھوٹ پھوٹ کے رو دیے۔ پھر وہاں سے لوٹے اور گھر چلے گئے۔ خالی گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا، تسلی دینے کو نہ بیوی تھی، نہ محبت بھگانے کو کوئی قریبی رشتہ دار۔ آج 50ویں رات تھی۔ رات کے تیسرے پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تینوں اصحاب کی قبولیت توبہ کے متعلق وحی نازل ہوئی۔ آپ اس رات ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر تھے۔ آپ نے آیات تلاوت کی اور ام سلمہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم کعب بن مالک کو خوشخبری نہ سنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور بقیہ رات آپ کو سونے نہیں دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو لوگوں میں اعلان کر دیا کہ اللہ نے تینوں اصحاب کی توبہ قبول کر لی۔ سبحان اللہ،
اعلان سنتے ہی لوگ خوشخبری سنانے دوڑ پڑے۔ قعب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کی چھت پر فجر کی نماز ادا کی۔ میں اسی حالت میں بیٹھا تھا جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے، آیت نمبر 118، جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گی، کہ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو چکی تھی اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی تھی۔ بڑی فکر یہ لاحق تھی کہ اسی حالت میں مر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ انہی سوچوں میں غرق تھا کہ کسی آدمی کی آواز سنائی دی جو جبل صلاح پہ کھڑا پکار رہا تھا، اے قعب بن مالک، خوش ہو جاؤ۔ میں وہیں سجدے میں پڑ گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے راحت آ پہنچی۔ اس کے بعد ایک گھوڑ سوار بھی خوشخبری لے کر آیا، لیکن آواز گھوڑے سے زیادہ تیز رفتار نکلی۔ جس آدمی نے جبل صلاح پر خوشخبری سنائی تھی وہ میرے پاس آیا تو میں نے انعام میں اپنے کپڑے اتار کر اس کو پہنا دیے۔ اللہ کی قسم، اس کے سوا میرے پاس کوئی لباس نہیں تھا۔ پھر میں نے 2 کپڑے عارتن لے کر پہنے، یعنی ادھار لے کر پہنے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں لوگ فوج در فوج مجھ سے ملاقات کرنے آ رہے تھے اور مجھے قبولیت توبہ کی مبارکباد دیتے اور کہتے، اللہ کی طرف سے توبہ کی قبولیت مبارک ہو۔ میں چلتا ہوا مسجد میں داخل ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام نے مجھے دیکھا تو طلحہ بن عبید اللہ اٹھ کر میری طرف آئے اور مجھ سے گلے ملے، مبارکباد دی اور اپنی جگہ لوٹ گئے۔ طلحہ کی بات اور ان کا یہ جو اٹھ کر آنا اور مجھ سے گلے ملنا میں زندگی بھر نہیں بھول سکا۔ پھر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا، آپ کو سلام کیا۔ خوشی سے آپ کا چہرہ دمک رہا تھا۔ جب آپ خوش ہوتے تو چہرہ یوں جگمگاتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، یہ دن مبارک ہو جو آپ کی زندگی کا ہے، جب سے آپ کو آپ کی والدہ نے جنا، سب سے اچھا دن ہے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا، نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کی برات کا اعلان ہوا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات تلاوت کی۔ میں یہ آیت آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 ہے۔ اور اللہ نے ان 3 آدمیوں کی بھی توبہ قبول کی جس کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تو ان کی جان پر بن آئی اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو اسی کی طرف ہے۔ تو اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے، بے شک وہ غفور رحیم ہے۔ تو یہ آیت آپ نے تلاوت کی ہے۔ پھر وہ فرما رہے ہیں، قعب بن مالک، میں آپ کے روبرو بیٹھا اور کہا، میری توبہ ہی کا حصہ یہ امر بھی ہے کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کرتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے کہ کچھ مال اپنے پاس بھی رکھیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے صرف سچ کی بدولت نجات دی۔ میری توبہ ہی سے یہ امر بھی ہے کہ جب تک زندہ رہوں سچ ہی بولوں۔ بے شک اس واقعے میں ہمارے مطلب کی بات یہ بھی ہے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قعب کو دیکھا اور اٹھ کر ان کی طرف نہایت گرم جوشی سے معانقہ کیا اور انہیں مبارکباد دی۔ وہ قعب کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی، اس لیے کہ وہ اٹھ کر ان کے پاس گئے، ان کا یہ جو طرز عمل ہے وہ ان کو بہت پسند آیا اور ان کی محبت بڑھ گئی۔ اور وہ طلحہ کی وفات کے کئی برس بعد بھی یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، واللہ میں طلحہ کی یہ بات نہیں بھلا سکتا۔ یعنی انہوں نے اتنی اہمیت دی کہ وہ اٹھ کر ان کے پاس گئے، تو یہ جو اہمیت دینا تھا، یعنی ان کی قدر و قیمت کا انہوں نے ان کو احساس دلایا۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کئی برس گزر گئے، لیکن اس کے بعد بھی وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہ بات نہیں بھول سکتا۔ یعنی طلحہ نے ایسا کیا کیا تھا، یہ قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اتنا اثر ہوا۔ دراصل انہوں نے ایک بے مثال مہارت استعمال کی تھی۔ طلحہ نے انہیں اہمیت دی اور ان کی خوشی میں شریک ہوئے، جس کے باعث وہ قعب کے دل میں نمایاں جگہ پا گئے۔ تو لوگوں کو اہمیت دینے اور ان کے احساسات میں شرکت کرنے سے ان کے دلوں میں ہم اپنی نمایاں جگہ بنا سکتے ہیں اور ان کا دل جیت سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائل میں آپ کی عادت بھی تھی کہ آپ کسی سے ہاتھ ملاتے
تو اس وقت آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رہتا جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لیتا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بات کرتے پورے جسم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے اور ہماتن گوش ہو کر سنتے، یعنی بہت توجہ سے سنتے، تو لوگوں کو ان کی قدر و قیمت جتا کر آپ ان کے دل جیت سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔